سمجھ کے سب نے اس کو مارنے تو دوڑے، لیکن کیا کسی کو واقعی عربی آتی تھی؟ لکھدی لعنت ہے اگر کوئی توہین کرتا ہے، میری طرف سے بھی اس کا شکر ہے، ہم بھی خاتم النبیین کو ماننے والے ہیں۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں اپنی ویڈیو کے شروع میں ضرور بتانا چاہوں گی، اور بڑی زبردست، بہت آسان بات ہے مطلب، لیکن یہ ہماری قوم کے لیے اس وقت جو ہم جس حال میں ہیں نا، اس کے لیے یہ بہت ہی کارآمد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دفعہ کہ جو بات کہہ رہا ہے اسے نہ دیکھو، جو بات کہہ رہا ہے اسے نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک، جہالت اور لا علمی بہت بڑی کمزوری ہے، یعنی آپ کسی چھوٹے سے بھی، کون کہہ رہا ہے بات یہ مت دیکھیے، عورت کہہ رہی ہے، مرد کہہ رہا ہے، بچہ کہہ رہا ہے، بوڑھا کہہ رہا ہے، امیر کہہ رہا ہے، بات عقل، تمیز اور شعور کی ہونی چاہیے، اور سیکھنے والے کو سیکھ لینا چاہیے۔ ٹھیک، یہ مقصد ہے۔ اور دوسرا جملہ انہوں نے فرمایا کہ جہالت اور لا علمی بہت بڑی کمزوری ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل 100% صحیح بات ہے۔ ہمارا اس وقت دنیا میں جو حال ہے نا، ہم ایک پیناڈول کی ٹیبلٹ نہیں بنا سکتے ڈھنگ سے، ہمیں ٹیکنالوجی کی بہت ساری چیزیں نہیں پتہ، دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی ہے، اب تو چاند کیا مارس پہ جانے کی بات ہو رہی ہے، اور یعنی مریخ پہ جانے کی بات ہو رہی ہے، اور ابھی تک ہم اپنے، اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی جرم ہو جاتا ہے، تو ہم تھانوں کے حدود کا مسئلہ ہی حل نہیں کر پاتے۔ ایک واقعہ اور کوٹ کروں گی کہ میں نے کسی ملک کے بارے میں، بنگلہ دیش کے ایک صاحب آئے ہوئے تھے ایک جگہ ٹی وی پر، تو انہوں نے کہا کہ جگہ جگہ لوگ پیشاب کرتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پبلک ٹوائلٹس بھی بنے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح سے کرتے ہیں، تو ان کو کیسے روکا جائے؟ اور منع کر کر کے تھک گئے، فائن لگا لگا کے تھک گئے، سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگ پبلک ٹوائلٹس کے اندر نہیں جا رہے لیکن باہر شہر کو گندا کرے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جگہ جگہ عربی میں لکھ دیا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے۔ اب عربی سے نا بلد، نا واقف، نہ پتہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ رفع حاجت کے لیے گئے اور اس کے بعد دیوار چومتے ہوئے وہاں سے اڑ گئے کہ بھائی یہاں تو عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ سعودی عرب ایک وہ لطیفہ ہے نا کہ 2 سال تک جس چیز کو شادی کا وظیفہ سمجھ کے میں عربی میں پڑھتا رہا، وہ سعودی عرب کا قومی ترانہ نکلا۔ جہالت اور لا علمی بہت بڑی کمزوری ہے۔ لاہور میں جو یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ ان خاتون کی شرٹ پہ حلوہ لکھا تھا، جس کا مطلب میٹھا یا اچھا یا اچھی چیز ہے، اس کو لوگوں نے جاہل، ناواقف عربی سے، حتیٰ کہ اگر کوئی صرف اردو پڑھنے والا بھی وہاں ہوتا نا تو غور سے پڑھ لیتا کہ اللہ کی بندی نے صرف اس کی شرٹ کے اوپر حلوہ لکھا ہے، مارنے پہنچ گئے بھائی، توہین کا اس کے اوپر مقدمہ شکدمہ بنا دیا، مطلب اتنا کراؤڈ وہاں جمع ہو گیا، مارنے دوڑ رہے اس کو، بےہودہ، بدتمیز۔ اچھا، اگر وہ اول تو اس کی شرٹ پہ حلوہ لکھا ہوا تھا، اس کی شرٹ پہ ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، ٹھیک طرح تھا، بری طرح سے اس کو مارنے کے در پہ تھے۔ کیا یہ چیز اسلام صرف اس کو مارنے میں ہی تھا؟ اور اس نے، بات یہ ہے کہ اس نے توہین کی بھی نہیں تھی، اور اس کے بعد کوئی بھی آدمی اس لائق نہیں تھا کہ اس اردو کو پڑھ لیتا۔ عربی سمجھ کے سب نے اس کو مارنے تو دوڑے، لیکن کیا کسی کو واقعی عربی آتی تھی؟ کیا کسی کو واقعی عربی آتی تھی؟ اگر آتی ہوتی نا تو وہ مارنے نہیں دوڑتے، اس کو پڑھ لیتے، مگر پڑھنا نہیں آتا تھا۔ ہر کوئی ایک سے دوسرے تھے، کیونکہ اس وقت سوسائٹی اتنی جاہل اور فرسٹریٹڈ ہو گئی ہے کہ ایک کہتا ہے، ایک چلتا ہے نا، ایک کے پیچھے تو دوسرا بھی اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، اپنے ذہنی حالتوں کو صحیح کریں، اسلام کو سمجھیں، پڑھیں۔ اللہ رسول کا واسطہ ہے، ہم بہت پیچھے ہو گئے۔ کافر کی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، تو وہ ہماری مسلمان بہن تھی، غلط اس نے نہیں کیا تھا۔ اور پلیز اپنی عربی صلاحیتوں کو، لکھدی لعنت ہے اگر کوئی توہین کرتا ہے، میری طرف سے بھی اس کا شکر ہے، ہم بھی خاتم النبیین کو ماننے والے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ جو رویہ تھا، اب اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ عربی سیکھیں، اپنے بچوں کو ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ عربی ٹیوٹوریل بھرے پڑھیں، بیسک عربی تو سکھا دیں کم از کم، تاکہ صرف دوسری عورتوں کی قمیضیں پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن شریف پڑھنے اور سمجھنے کہ قرآن شریف میں فرمایا کیا گیا ہے، کیا سمجھایا گیا ہے، ہمیں وہ بھی سمجھ میں آیا۔ یقین کریں، جس دن قرآن ترجمے کے ساتھ سمجھ میں آ گیا، ہماری زندگی کے 99 بلکہ وہ کہتے ہیں 100% مسائل وہیں حل ہو جائیں گے اور کبھی سر نہیں اٹھائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔